آج فقہ کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ امام اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے نماز کے اندر، تو کن چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر مقتدی بھول جائے تو امام اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اور مقتدی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، معاف ہو جائے گا، یہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ ٹھیک ہے، یا وہ کیا ہے کہ امام کا کرنا کافی ہے اور مقتدی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اس میں آئے گا۔ تو نمبر 1 اس حصے میں تو پہلے ایک حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الامام ضامن، امام کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ امام اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ مقتدیوں کی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرے، صحیح طریقے سے نماز پڑھائے اور اس کا حق ادا کرے نماز کا۔ اور ایک یہ ہے کہ امام ذمہ دار ہے مقتدی کی طرف سے، اور اس کے بعض حالات ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور فرمایا والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے، مؤذن امانت دار ہے، یعنی مؤذن کو امانت داری سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑا کام ہے اس کے پاس۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے نا، اذان دینا ہے، اقامت کا وقت ہو گیا، اقامت کہنی ہے، تو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مؤذن کی ہے۔ لہٰذا وقت پر لوگوں کو بلانا یہ بہت بڑی امانت ہے اس کے ذمہ، تو ایمانداری کے ساتھ امانت کو، اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کی تو رہنمائی فرما، اماموں کی رہنمائی فرما، اماموں کا تو گائیڈ کر تاکہ صحیح طریقے سے وہ نماز پڑھا سکے۔ اور فرمایا وغفر للمؤذنین، اور اے اللہ مؤذنین کو تو معاف فرما، مؤذنین کی مغفرت فرما، اس لیے کہ مؤذنین سے بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کہا کہ معاف فرما دے۔ تو یہ حدیث ہے کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ وغفر للمؤذنین، کہ امام ذمہ دار ہے اور مؤذن امانت دار ہے، اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذنین کو معاف فرما دے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو اس حدیث کے تحت جس میں کہا گیا کہ امام ذمہ دار ہے، ہم بعض چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام کن چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے مقتدیوں کی طرف سے؟ نمبر 1 کل یہ بات آئی تھی کہ امام ذمہ دار ہوتا ہے قراءت کا، نماز میں جو قراءت ہوتی ہے، حالت قیام میں سورہ فاتحہ کی قراءت ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ کی قراءت ہوتی ہے نا، یا دوسری سورہ میں سے چند آیات کی قراءت ہوتی ہے۔ تو کیا امام مقتدیوں کی طرف سے اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا امام کی قراءت کافی ہے اور مقتدیوں پر قراءت لازم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے اہل علم کا، دو اس میں مشہور اور معتمد قابل اعتماد قول ہے۔ ایک تو یہ ہے جس کی طرف میرا دل مطمئن ہے، وہ یہ ہے کہ جہری نماز میں امام جو ہے نا ذمہ دار ہے مقتدی کی طرف سے قراءت کے سلسلے میں، چاہے وہ سورہ فاتحہ کی قراءت ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ یا چند آیتوں کی قراءت ہو، امام ذمہ دار ہے مقتدیوں کی طرف سے جہری نماز میں، جیسے فجر کی نماز ہے اور مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت ہے اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت ہے، ٹھیک ہے، اور جمعہ کی نماز ہے، ٹھیک ہے، عید کی نماز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام کی قراءت کافی ہے،
اور مقتدی پر قرأت واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو. ٹھیک ہے، یہ صحیح روایت ہے. یہ جو ہے نا ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں آئی ہے روایت، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ہاں اسی کی تو بات ہو رہی ہے. ہاں، اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراءہ. ٹھیک ہے، یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. تو ان نصوص کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جہری نماز میں سورہ فاتحہ ہو یا کوئی دوسری سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، امام نے پڑھ لیا ہے تو کافی ہے، اور مقتدی پر پڑھنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام نے قرأت کیا اور مقتدی نے سن لیا تو یہ کافی. ٹھیک ہے، ہاں مقتدی اگر نہ سنے، جیسے کہ سری نماز ہے جس میں مقتدی نہیں سنتا ہے قرأت کو، یا جہری نماز ہے لیکن مقتدی بہت دور ہے اور امام کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا. ٹھیک ہے، دوسرا قول جو اس بارے میں قابل اعتماد ہے، اور اس پر بھی بہت سارے اہل علم اور بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز جہری ہو یا سری ہو، نماز جہری ہو یا سری ہو، امام ذمہ دار نہیں ہے قرأت کا، امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا. سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ہے کہ سورہ فاتحہ امام بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. ہاں دوسری سورہ نہیں پڑھے گا مقتدی، سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک قول ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رائے ہے، اہل علم کے یہاں یہ دونوں رائے پائی جاتی ہے. ایک کیا کہ مقتدی صرف جہری میں پڑھے گا سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، اور سری میں نہیں پڑھے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ مقتدی دونوں میں پڑھے گا سورہ فاتحہ، جہری میں بھی اور سری میں بھی. جی دونوں میں سے ایک فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہوا. اسی طریقے سے امام جو ہے قراءت کا ذمہ دار ہے، یا مقتدی کی طرف سے امام کی قراءت کافی ہے. کب؟ جب مقتدی رکوع کی حالت میں شامل ہو، مقتدی کو قیام نہیں ملا، جب پہنچا تو رکوع کی حالت تھی. ٹھیک ہے، تو وہ رکعت ہو جائے گی مقتدی کی، گرچہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے یا سورہ فاتحہ نہیں سنی ہے، ہو جائے گی. امام نے جو قرأت کی وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل ایک وہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوئے، جماعت کھڑی تھی اور جماعت رکوع کی حالت میں تھی، تو صف میں ملنے سے پہلے ہی وہ رکوع میں داخل ہو گئے اور رکوع کی حالت میں جا کے صف میں ملے. ٹھیک ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ تو کہا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تمہارے حرص کو اور زیادہ کرے، یعنی تمہارے جذبے کو، تمہاری دلچسپی کو، کہ نماز کا اتنا شوق تھا کہ مطلب صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی تم رکوع میں چلے گئے، تو یہ تمہارا جذبہ ہے، اور زیادہ جذبہ ہو تمہارا اس تعلق سے، لیکن دوبارہ مت ایسا کرنا. دوبارہ مت ایسا کرنا کیا مطلب دوبارہ ایسا مت کرنا؟ یعنی صف میں ملنے سے پہلے نماز میں داخل مت ہونا، صف میں آ کے ملو، اس کے بعد نماز شروع کرو. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر رکوع مل جائے مقتدی کو تو وہ رکعت اس کی ہو جاتی ہے. کیسے پتہ چلا؟
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا کہ دوبارہ ایسا مت کرنا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ رکعت تمہاری نہیں ہوئی، اس رکعت کو تم دہراؤ۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ رکوع اگر مل گیا ہے تو وہ رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث میں نے بیان کی تھی کہ جس میں ہے کہ جب تم کیا ہاں نہیں، دوبارہ ایسا نہیں کرنا، مطلب یہ کہ صف میں شامل ہونے سے پہلے نماز میں داخل نہیں ہونا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنے کا مطلب وہ کیا کیے تھے کہ صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں جا کے صف میں ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا دوبارہ مت کرنا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس رکعت کو دہراؤ، تمہاری رکعت نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ اور وہ حدیث اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم آؤ اور امام سجدے میں ہو تو تم شامل ہو جاؤ، لیکن اس کو کاؤنٹ مت کرو، مطلب وہ رکعت تمہاری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدے سے پہلے جو رکوع کی حالت ہے اگر وہ مل جائے تو وہ شمار ہو جائے گی رکعت۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہے۔ نمبر 2، امام جو ذمہ دار ہے یا امام کا کرنا کافی ہے، ٹھیک ہے، یا مقتدی سے وہ معاف ہو جاتا ہے، امام اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت یا سجدہ سہو، نماز میں اگر سجدہ تلاوت کا موقع آ جائے یا سجدہ سہو کا موقع آ جائے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اگر امام سجدہ تلاوت کرے نماز کے اندر، ٹھیک ہے، یا سجدہ سہو کرے نماز کے اندر، تو ساتھ میں مقتدی بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مقتدی بھی کرے گا ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مقتدی بھول جائے، مقتدی جو ہے نا کچھ بھول جائے اپنی نماز کے اندر، ٹھیک ہے، امام نہیں بھولا، مقتدی کچھ بھول جائے نماز کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے امام تو سجدہ سہو نہیں کرے گا، امام کو پتہ ہی نہیں کہ مقتدی بھولا یا نہیں بھولا، ٹھیک ہے۔ مقتدی بھول جائے اور امام نہ بھولے تو امام سجدہ سہو نہیں کرے گا، تو کیا مقتدی سجدہ سہو کرے گا؟ مقتدی سجدہ سہو کرے گا؟ کہہ رہے ہیں مقتدی سجدہ سہو نہیں کرے گا، شروع سے لے کر آخر تک مقتدی ساتھ میں ہے امام کے، تو ایسی صورت میں مقتدی سجدہ سہو نہیں کرے گا، وہ جو بھول گیا اس کا ذمہ دار امام ہو، اس کی طرف سے یہ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ امام کے ساتھ شروع سے ہیں تو نہیں کریں گے۔ مقتدی کب کرے گا سجدہ سہو؟ جب امام کرے گا تو کرے گا، یا پھر امام کے بعد جو اپنی وہ نماز پوری کر رہا ہے اس میں اگر کچھ بھول گیا تو پھر سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ امام کی موجودگی میں وہ جو بھولا ہے مقتدی تو اس پر وہ سجدہ سہو نہیں ہے اگر شروع سے آخر تک ہے تو۔ جیسے مثال کے طور پہ مطلب ہر چیز نہیں ہے، ہر چیز بھولنے کی نہیں ہے، اگر رکن بھول جائے گا تو مسئلہ ہے، واجب اگر واجب بھول جائے، جیسے پہلا تشہد بھول گیا مقتدی، یا رکوع کے اندر جو ہے نا تسبیح پڑھنا ہے بھول گیا مقتدی، امام کے ساتھ ہے اور وہ بھول گیا، امام سجدہ سہو نہیں کرے گا، کیا آپ سجدہ سہو کرو گے؟ نہیں کرو گے، آپ پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے، آپ جو بھول گئے تو وہ معاف ہے۔ امام نے کیا ہے اپنی نماز مکمل پوری طریقے سے تو وہ ذمہ دار ہو گیا، آپ کی طرف سے گویا وہ ادا ہو گیا، سمجھ گیا نا مسئلہ کو؟ جی ہاں، ہم پورا مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد سوال کریں گے۔ جب امام بھول جائے اور مقتدی نہ بھولے، جب امام بھول جائے اور مقتدی نہ بھولے، جیسے امام جو ہے نا رکوع میں یا سجدے میں تسبیح ہوتی ہے نا، وہ تسبیح پڑھنا بھول جائے امام، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا بھول جائے امام، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے بھول جائے تو امام کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے، اور مقتدی نہیں بھولا ہے تو وہ سجدہ سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، مقتدی سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے امام جو ہے نا
کوئی آیت بھول گیا، تو امام نے کوئی آیت پڑھی اور اس میں سجدہ تلاوت ہے، اس آیت میں کیا ہے؟ سجدہ تلاوت ہے، تو سجدہ تلاوت کے لیے امام نے سجدہ کیا اور تکبیر اس نے نہیں پڑھا، تکبیر وہ نہیں پڑھا، تو جب امام سجدہ تلاوت کرے گا تو مقتدی بھی سجدہ تلاوت کرے گا ساتھ میں، ہے نا؟ لیکن مان لیجئے کہ امام سجدہ تلاوت میں چلے گا اور مقتدی کو پتہ نہیں چلا اور مقتدی سجدہ تلاوت نہیں کر پائے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا مقتدی کو کیا کرنا نہیں کرنا، بعض دفعہ تکبیر نہیں سن پائے، یقین نہیں یا سمجھ نہیں پائے، تو ایسی صورت میں اگر مقتدی نے سجدہ تلاوت نہیں کیا تو معاف ہے، تو کیا ہے؟ معاف ہے۔ اب اس کو سجدہ سہو کرنے کی بعد میں ضرورت نہیں ہے، امام نے کر لیا تو وہ کافی ہے اس کی طرف سے۔ مسئلہ سمجھ گیا جی؟ 3 ہو گیا، ایک تو قرات، دوسرا سجدہ سہو کے بارے میں تفصیل، دوسرا سجدہ تلاوت کے بارے میں تفصیل ہوئی۔ چوتھی چیز کہ امام ذمہ دار ہے مقتدی کی طرف سے، وہ ہے سترہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں سترہ واجب ہے، نماز میں کیا سترہ ضروری ہے، بغیر سترہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، سخت تاکید آئی ہے سترہ کی، جب آپ کو نماز پڑھنا ہو تو سامنے سترہ رکھ لینا چاہیے، مسجد میں دیوار ہے اس کے سامنے جا کے پڑھیں، اس کے پیچھے ہے نا ستون ہے، پلر ہے، یا کوئی سامان رکھا ہوا ہے جیسے قرآن رکھنے کا جو سامان سب ہوتا ہے رحل وغیرہ، یا ٹھیک ہے، بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دی اور آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، سترہ آپ نے نہیں رکھا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز با جماعت ہے تو اس میں مقتدی اپنا سترہ رکھے، اس کی ضرورت نہیں ہے، امام کا جو سترہ ہے وہ سترہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ امام کے سامنے سترہ تو رہتا ہی ہے نا، دیوار رہتی ہے یا کچھ بھی رہتا ہے امام کے سامنے، وہ سترہ ہے، تو امام کا جو سترہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، امام کا جو سترہ ہے وہی سترہ کس کا ہے؟ مقتدیوں کا۔ مقتدیوں کو الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے؟ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ، امام کا جو سترہ ہے پیچھے والے نمازیوں کا وہی سترہ ہے۔ اور نماز باجماعت میں جو صفیں ہوتی ہیں تو وہ اگلی صفیں پیچھے والی صفوں کے لیے سترہ، پہلی صف دوسری صف کا سترہ، دوسری صف تیسری صف کا سترہ، اور اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو مقتدی کو سترہ رکھنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے جماعت والی نماز میں، امام کا جو سترہ ہے وہ کافی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہر صف کے لیے سترہ اگلی صف ہے، ٹھیک ہے؟ کیا صفوں کے درمیان سے گزرنا، جماعت ہو رہی ہے صفوں کے درمیان سے گزرنا جائز ہے؟ بلا حاجت و ضرورت نہیں گزرنا چاہیے، بلا حاجت و ضرورت صفوں کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ گزریں گے تو جو نمازی ہیں ان کو تشویش ہوگی، ہے نا، نماز میں وہ ڈسٹرب ہوں گے، ان کی توجہ ادھر ادھر نماز سے ہٹ جائے گی، تو نہیں گزرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حاجت اور ضرورت ہو، آپ آئے ہیں اور آپ کو جگہ کی تلاش ہے، صف میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ حرمین شریفین میں ہوتا ہے، اندر گئے اور صفیں لگی ہوئی ہیں اور آپ جو ہے نا جگہ کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے صفوں کے سامنے سے بھی گزرنا پڑتا ہے، نمازیوں کے سامنے سے، تو اگر حاجت اور ضرورت ہے اس کی تو ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیا ہے کہ ایک بار مینا کے میدان میں غالباً یا کہیں جماعت ہو رہی تھی اور گدھی پہ سوار ہو کر آئے ابن عباس رضی اللہ عنہ، صفوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جگہ تلاش کیے اور صف میں شامل ہوئے، اور بعض روایت میں ہے کہ صف میں شامل ہو گئے اور آپ کی جو گدھی تھی وہ صف کے درمیان گھوم رہی تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ وقت حاجت و ضرورت صفوں کے درمیان سے گزر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی جگہ مل جائے، ہے نا، صف میں صفوں کو چیرے بغیر اور صفوں کے سامنے سے گزرے بغیر، تو اس جگہ شامل ہو جانا چاہیے، خواہ مخواہ جو ہے نا پھر صفوں کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں چیز دعائے قنوت، امام جو ذمہ دار ہے مقتدی کی طرف سے اس میں سے ایک دعائے قنوت ہے،
چاہے قنوت وطر ہو یا قنوت نازلہ ہو، ٹھیک ہے۔ امام جو دعائے قنوت پڑھے گا تو وہ کافی ہے مقتدی کے لیے، مقتدی صرف آمین کہے گا، ٹھیک ہے۔ مقتدی جو ہے نا، جس طرح سے امام دعا کر رہا ہے لفظ بائی لفظ، مقتدی بھی لفظ بائی لفظ دعا نہیں کرے گا، ضرورت نہیں ہے۔ مقتدی کیا کہے گا؟ صرف آمین کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو دعائے قنوت کا پڑھنا امام کا یہ کافی ہے مقتدی کی طرف سے، مقتدی صرف آمین کہے گا، اس کی طرف سے دعا ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ جہری نماز میں سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، یہ مقتدی پر واجب نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا جہری نماز میں، اگر وہ امام کی قرات کو سن رہا ہے تو آخر میں وہ کیا کہے گا؟ آمین کہے گا، اور یہ اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ جیسے دعائے قنوت میں آمین کہا مقتدی نے تو گویا کہ اس نے بھی دعا کر لی، اسی طرح سے جہری نماز میں اگر مقتدی نے آمین کہہ دیا تو گویا کہ اس نے بھی تلاوت کر لی، قرات کر لی سورہ فاتحہ کی۔ یہ ایک قول کے مطابق ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ بھی قابل اعتماد ہے کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے ہر صورت میں، یہ بھی ایک قول ہے، یہ بھی ایک رائے ہے، آپ اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن سری نماز میں یاد رکھیے، بار بار کہتا ہوں کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے سری نماز میں، اس لیے کہ یوں ہی وہ مطلب عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، اور مغرب کی تیسری رکعت میں، اور عشاء کی دوسری تیسری رکعت میں، تیسری چوتھی رکعت میں مقتدی کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، ورنہ کھڑے ہو کے وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے کیوں آیا ہے نماز میں؟ نماز میں آیا ہے تو پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ظہر اثر میں یوں ہی کھڑا ہوا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیوں آیا ہے نماز میں؟ وہ امام اگر قرات کرتے تو آپ سن رہے تھے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ سن رہے تھے تو آپ کا سننا جو ہے نا پڑھنے کے برابر ہے، لیکن اس میں تو امام کی قرات آپ سن ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کیوں خاموش ہیں بھائی؟ آپ کیوں آئے ہیں نماز کے اندر؟ تو یاد رکھیں، کچھ لوگ سری نماز میں بھی نہیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو غلط ہے یہ، سری نماز میں پڑھنا ہے ہر حال میں، نہیں پڑھیں گے تو آپ کا ذہن ادھر ادھر جائے گا، آپ ادھر ادھر کی سوچ اور خیالات آئیں گے آپ کے ذہن میں، ویسے بھی خشوع اور خضوع نہیں رہے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ پڑھیں سورہ فاتحہ، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے۔ ہر جگہ امام آپ کا ذمہ دار نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام ہے تو ذمہ دار ہے، ہر جگہ ذمہ دار نہیں ہے امام۔ امام رکوع میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے تسبیح؟ تو مقتدی کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں امام، مقتدی کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ تشہد میں دعائیں پڑھتے ہیں امام، مقتدی کو پڑھنا نہیں پڑھنا؟ امام تکبیر کہتے ہیں، مقتدی تکبیر کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو پھر یہاں پہ تو ہم نہیں کہتے کہ امام نے کہہ دیا تو کافی ہے مقتدی کے لیے، نہیں، امام بھی اور مقتدی بھی۔ اسی طرح سے سری نمازوں میں کم سے کم مقتدی امام کی طرح سے وہ بھی قرات کرے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ نمبر 6، امام کا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ بھی کافی ہے مقتدی کی طرف سے۔ مقتدی کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب نہیں ہے مقتدی کے لیے، اگر مقتدی ربنا ولک الحمد کہہ دے تو کافی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا مقتدی پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ امام پر واجب ہے، یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے کوئی تو اس پر واجب ہے، مقتدی پر واجب نہیں ہے۔ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ امام کا سننے کے بعد کیا کہے گا؟ ربنا ولک الحمد، یہ کافی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، کسی واجب کو چھوڑ دیں مقتدی، جیسے کہ پہلا تشہد ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے نا، یا رکوع اور سجدے کی تسبیحات وغیرہ ہے نا، یہ واجبات میں سے اگر امام سے مس ہو جائے، مقتدی سے مس ہو جائے، یا تکبیریں ہیں پہلی تکبیر کے علاوہ، پہلی تکبیر تو رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی کسی حال میں، لیکن بعد کی جو تکبیریں ہیں، سجدہ میں جاتے ہوئے، سجدہ سے اٹھتے ہوئے، مقتدی سے مس ہو گئی تکبیر، ٹھیک ہے، پہلا تشہد مس ہو گیا، یا یہ تکبیر مس ہو گئی بعد والی، یا پھر جو ہے نا تسبیحات رکوع اور سجدے کی مقتدی سے مس ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، بھول گیا، تو امام نے جو کہہ دیا وہ کافی ہے اس کی طرف سے، مقتدی کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ امام کے ساتھ شروع سے آخر تک ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو 7ویں چیز یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام پہلا تشہد بھول جائے اور کھڑا ہو جائے
تیسری رکعت کے لیے، دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا بھول جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے امام، تو مقتدی کیا کریں گے؟ ہاں، مقتدی نے یاد دلایا، اس کے باوجود امام جو ہے نا کھڑے ہو گئے، تو کیا مقتدی ساتھ میں کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ یا مقتدی انتظار کریں گے؟ نہیں، مقتدی بھی امام کی اقتداء کریں گے اور وہ بھی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تشہد اول، مقتدی کہہ رہے ہیں میرا تشہد اول نہیں ہوا، تو کہیں گے امام ذمہ دار ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کا امام ذمہ دار ہے، امام سے غلطی ہوئی ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ نہ چاہتے ہوئے آپ کو ایسا کرنا پڑا ہے، چونکہ امام کی اقتداء کرنی ہے، آپ کو اقتداء کرنی پڑی ہے، وہ جو غلطی ہوئی وہ امام اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ واضح ہے۔ اور اگر مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہے، امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو آپ کو کھڑا ہونا ہے یا نہیں کرنا مقتدی کو؟ فجر میں 2 ہی رکعت ہوتی ہے، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا بولے سے، ظہر اثر میں عشاء میں 4 ہی رکعت ہوتی ہے، امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کیا آپ کو امام کی اقتداء میں کھڑا ہونا؟ نہیں کھڑا ہونا، یہاں پر کھڑا نہیں ہونا۔ امام بات مان جائے بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو امام کو اپنا کرنے دو، آپ بیٹھے رہو۔ ہاں، بولنا تو ہے ہی، یاد دلانا ہے، بولنا ہے، باوجود اس کے اگر امام کھڑے ہو گئے تو کیا آپ کو کھڑا ہونا ہے؟ نہیں، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، جب امام سلام پھیریں گے تو آپ سلام پھیریں گے۔ کیوں؟ یہاں پر اس میں نماز میں اس نے اضافہ کر دیا امام نے جان بوجھ کے، اور آپ کو معلوم ہے، یقین ہے کہ امام صاحب جو ہے نا غلطی کر رہے ہیں، آپ کو یقین ہے، تو پھر آپ کو امام کا ساتھ یہاں پہ نہیں دینا ہے، اس لیے کہ باضابطہ نماز میں اضافہ ہو گیا یہ 1 رکعت کا، ہے نا؟ اور وہاں پہ تشہد، پہلا تشہد جو بھولنے کی بات تھی امام کی، تو وہاں پہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے کچھ، وہ ایک واجب چھوٹ رہا ہے، اس کے لیے سجدہ سہو کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ امام جو ہے نا مقتدیوں کی جان بوجھ کر کی غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا، مقتدیوں سے جو بھول چوک ہو جائے تو اس کا ذمہ دار امام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جان بوجھ کر امام مقتدی جو ہے نا کوئی غلطی کرے تو امام اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا۔ مقتدی کیا ہے؟ گناہ، یہ نہیں کہے گا کہ امام جانے، امام ذمہ دار ہے، نہیں، آپ نے جان بوجھ کے غلطی کی ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر آپ سے بھول ہو گئی، سہو ہو گیا، تو پھر امام کی جو نماز ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، امام ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سے نماز میں وہ چیزیں جن کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر مقتدی نے ان میں سے کوئی کام کر لیا ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو امام ذمہ دار نہیں ہوگا اس کا، جیسے نماز کی حالت میں ہنسنا، نماز کی حالت میں کھانا یا پینا، نماز کی حالت میں حدث ہو جانا، وضو ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے؟ نماز کی حالت میں نجاست کو چھو لینا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اگر باجماعت نماز میں مقتدی نے ان میں سے کچھ کیا تو اس کا ذمہ دار امام نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی، پھر سے پڑھنا پڑے گا مقتدی کو، یہ نہیں کہے گا کہ امام ذمہ دار ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یا اسی طرح سے کسی رکن کو چھوڑ دیا مقتدی نے، رکوع کرنا رکن ہے، سجدہ کرنا رکن ہے، مقتدی جو ہے نا ایک سجدہ ہی کو چھوڑ دیا، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جماعت والی نماز تھی، امام ذمہ دار ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ رکن چھوڑ دیں، رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کے کسی رکن کو چھوڑ دینا مقتدی کا، یا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس کا کرنا مقتدی کا، یہ مقتدی خود ذمہ دار ہوگا، امام اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مقتدی کی ان غلطیوں کا ذمہ دار ہوگا امام، الحمدللہ، جس کا تعلق ارکان سے نہیں ہے، جس کا تعلق نماز کے باطل کر دینے والی چیزوں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ امام بھول جائے واجبات، تو مقتدی بھول جائے کسی واجب کو، جیسے تشہد، پہلا تشہد ہے، یا رکوع اور سجدے کی تسبیح ہے مثال کے طور پہ، یا جو بات کی تکبیر ہے، تو اس کا جو ہے نا ہو سکتا ہے امام مؤذن ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور مقتدی کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا، اور سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر شروع سے آخر تک امام کے ساتھ وہ ہے نماز میں تو، ٹھیک ہے؟ یا اسی طریقے سے ہلکی پھلکی غلطیاں اگر ہو گئی ہیں مقتدی سے، جن سے نماز میں
فرق تو پڑتا ہے، ثواب میں کمی ہوتی ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح کی غلطیاں معاف ہیں، یعنی امام ذمہ دار ہے اور نماز ہو جائے گی مقتدی کی، جیسے کہ ہلکا پھلکا مسکرا دیا، مقتدی کو کوئی بات یاد آئی اور مسکراہٹ نکل گئی، یا ادھر ادھر نظر پھیر لیا نماز کے اندر، دائیں بائیں دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یا بال سے کھیل لیا، یا گھڑی پہ نظر پڑ گئی ہے نا، یا کپڑے سے کھیل لیا، تو اس طرح کی حرکتیں اگر زیادہ نہیں کرتا ہے مقتدی، ایک آدھ بار ہو گیا ہے نا غفلت میں جماعت والی نماز میں، ٹھیک ہے، تو امام کے پیچھے چونکہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ غلطیاں امام سے نہیں ہو رہی ہیں، تو امام ذمہ دار ہے، اس طرح کی غلطیوں کا اثر مقتدی کی نماز پہ نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی، لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی حرکتیں وہ بار بار کر رہا ہے مقتدی، کئی بار کر رہا ہے، تو پھر یہ حرکت یسیرہ نہیں ہوگی، کم حرکت نہیں، زیادہ حرکت ہو گئی، لہٰذا اس کا اثر پڑے گا، نماز باطل ہو سکتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے یہ تھی جو ہے نا آج کے درس کی تفصیل۔ آج کے درس کا عنوان کیا تھا کہ باجماعت نماز میں امام اپنے مقتدیوں کی طرف سے کس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے اور کس بات کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ امام پہلے تو یہ ہے کہ مقتدی کی ان غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا جن کا تعلق ارکان نماز سے ہے نا، یا جن کا تعلق مبطلات نماز سے ہے، جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مقتدیوں کی ان غلطیوں کا ذمہ دار ہو سکتا ہے امام کہ جو مقتدی بھولے سے کر بیٹھے اور اس کا تعلق واجبات میں سے ہے یا سنن میں سے ہے، تو ایک بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ذمہ دار ہوگا مقتدی کی طرف سے قراءت کا جہری نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت کو، یا اس کے بعد جو دوسری سورہ کی قراءت ہوتی ہے، تو ایک قول کے مطابق، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر حال میں مقتدی کو پڑھنا ہے، سری ہو یا جہری ہو۔ اسی طرح سے سجدہ تلاوت کے بارے میں اور سجدہ سہو کے بارے میں ہے کہ نہیں، امام کو کرنا تھا سجدہ تلاوت یا سجدہ سہو اور نہیں کیا، تو کیا ہے، امام اس کا ذمہ دار ہوگا، مقتدی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ امام نے نہیں کیا تو مقتدی بھی نہیں کیا، تو مقتدی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، امام ذمہ دار ہوگا۔ اسی طریقے سے سترہ، امام کا سترہ کافی ہے مقتدیوں کی طرف سے، مقتدی کو الگ سے سترہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت، امام نے دعائے قنوت پڑھ لیا تو مقتدی صرف آمین کہے گا اور کافی ہے، جس طرح سے جہری نماز میں سورہ فاتحہ پر آمین کہے گا اور کافی ہے، اسی طریقے سے دعائے قنوت، چاہے قنوت وتر ہو یا قنوت نازلہ، اس میں امام پڑھے گا اور مقتدی صرف آمین کہے گا، یہ کافی ہے، مقتدی جو ہے نا دعا نہیں پڑھے گا، صرف آمین کہے گا۔ اسی طریقے سے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام نے کہہ دیا تو کافی ہے، مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، وہ صرف ربنا ولک الحمد کہے گا تو کافی ہے، ٹھیک ہے، یہ تھا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی واجب اگر سہو ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس کا بھی مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے، امام سے مقتدی سے چھوٹ جائے تو امام اس کا ذمہ دار ہو جائے گا اور مقتدی سے معاف ہو جائے گا، یا امام ہی بھول جائے، ٹھیک ہے، کسی واجب کو، جیسے کہ تشہد اول کو امام ہی بھول جائے مثال کے طور پر، یا رکوع اور سجدے کی تسبیح کو امام ہی بھول جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا ذمہ دار امام ہوگا، مقتدی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مقتدی یہ کہے کہ میرا بھی تشہد چھوٹ گیا امام کے چکر میں، تو کوئی بات نہیں، امام ذمہ دار ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ تو یہ ہے آج کے درس کا خلاصہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں دین کی باتوں کو صحیح طریقے سے قرآن، حدیث اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی، اور پھر اسے ماننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر سے بہتر ہماری عبادت ہو، سنت کے مطابق ہماری کوشش ہو، اس بات کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
و جزاکم اللہ خیر الجزا۔